علیکم، میرا نام معظم منظور ہے اور میں سپیریئر یونیورسٹی سے بی پی آنر کر رہا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایران اور متحدہ عرب امارات کے کانفلکٹس۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے شروع میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ دونوں ممالک کے دارالحکومتوں میں سفارت خانے رکھتے تھے۔ ایران متحدہ عرب امارات کے تعلقات نقشہ ایران اور متحدہ عرب امارات کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانیوں کی ایک نمایاں کمیونٹی ہے جو زیادہ تر دبئی کے امارات میں مقیم ہے۔ ایک عربی زبان بولنے والی مقامی برادری ایران کے جنوبی صوبوں میں رہتی ہے، جس میں کچھ افراد خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں کے ساتھ تاریخی تعلقات رکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی کاروبار کی ایک بڑی موجودگی ہے۔ مقامی ایرانی بزنس کونسل کے مطابق متحدہ عرب امارات میں تقریباً 8,000 ایرانی تاجر اور تجارتی ادارے رجسٹرڈ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایرانیوں کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے۔ 2005 سے 2009 کے دوران دبئی اور ایران کے مابین تجارت 3 ارب ڈالر ہو گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی ایران کو برآمدات ایران سے درآمدات سے 4 گنا زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی کاروبار کے پاس $300 بلین سے زیادہ کا مالک ہے۔ سیاسی تعلقات کے متعلق بات کریں، حالیہ دہائیوں میں خلیج فارس میں 3 جزیروں پر تناؤ رہا ہے: ابو موسیٰ، ان میں جو کہ ایک واضح ذکر ہے۔ مگر ان تناؤ کے باوجود دونوں ممالک متحدہ عرب امارات اور ایران دونوں نے امن برقرار رکھا ہے اور وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے خلیج فارس میں 2 جزیروں پر ایران کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، جبکہ ایران انہیں اپنا لازم و ملزم حصے کے طور پر مانتا ہے۔ 1971 میں ایران کے کنٹرول میں خلیج فارس میں واقع ایک جزیرہ ابو موس کے بارے میں ایران کی خود مختاری کو متنازع کر دیا گیا، جس پر 1971 میں ایک مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق کیا گیا کہ اس جزیرے کے جنوبی حصے میں شہری امور کے لیے مشترکہ طور پر انتظام کیا جائے گا۔ 1908 میں برطانیہ کے کنٹرول حاصل ہونے تک یہ جزیرہ ایرانی کنٹرول میں تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ نے جزیرے کی انتظامیہ کو برطانیہ کے زیر انتظام شارجہ میں منتقل کر دیا، جو کہ ان 7 ممالک میں سے ایک تھا جو بعد میں متحدہ عرب امارات کی تشکیل کرے گا۔ 30 نومبر 1971 کو متحدہ عرب امارات کے سرکاری قیام سے 2 دن پہلے ایران اور شارجہ نے جزیرے کے ایک حصے کو مشترکہ طور پر میمورنڈم سے منسلک نقشے کی بنیاد پر انتظام کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جس سے ایران کو فوجی دستے اور شارجہ قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جزیرے میں پولیس کی ایک محدود تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے تاہم ایران نے 1992 سے یک طرفہ کنٹرول پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں سے جزیرے تک رسائی پر پابندی اور فوجی تعمیر شامل ہے، اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام سکول، میڈیکل کلینکس اور بجلی پیدا کرنے والے اسٹیشن
چلانے والے غیر ممالکی کارکنوں کو بھی ملک سے بدر کر دیا گیا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر تنقید کی ہے کہ وہ خلیج فارس میں فرانس کو اپنا مستقل اڈہ تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے اور عام طور پر خطے میں مغربی طاقتوں کی فوجی دستوں کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی اجازت پر غور کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے فٹ بال لیگ کے نام کی تبدیلی کو خلیج فارس کے نام دینے کی تنازع کے طور پر دیکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے حریف سعودی عرب کی سیاسی حمایت کا مظاہرہ کیا۔ حکومت ایران کا دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایران کو غیر مستقل کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ 28 نومبر 2013 کو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ایران آئے۔ جولائی 2019 کے آخر میں ہر ممبر میں بحری تعاون کو بہتر بنانے کے لیے کوسٹ گارڈ کمانڈرز کے اماراتی وفد نے 6 سالوں میں پہلی بار تہران میں اپنے ایرانی ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ ایران میں سعودی سفارتی مشنوں پر 2016 کے حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے سعودی سفارتی مشنوں کی حفاظت نہ کرنے پر ایران پر تنقید کی۔ تاہم سعودی عرب، بحرین اور قطر کے برعکس، جس نے اپنے سفیروں کو واپس لے لیا، متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی مشن برقرار رکھا۔ ملک نے اپنے سفارتی تعلقات محدود کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے امن معاہدے کے بعد تعلقات کو بڑے پیمانے پر کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ایرانی حکومت نے اس معاہدے کو فلسطین اور مسلمانوں کی پیٹھ میں ایک خطرناک وار سمجھا اور اسے حماقت کا شرمناک عمل قرار دیا، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل، جو کہ مشرقی وسط میں صرف مزاحمت کے محور کو تقویت بخشیں گے، اس میں مزید کہا کہ فلسطین اور دنیا کے لوگ متحدہ عرب امارات کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کے بعد متحدہ عرب امارات کے خلاف ایران کی طرف سے متعدد خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے جواب میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے 16 اگست کو ایران کے چارج ڈفائر کو طلب کیا اور روحانی کی تقریر کو ناقابل قبول اور اشتعال انگیز کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا، جس سے 16 اگست منظر نامے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ تہران میں اماراتی سفارت خانے کی حفاظت ایران کا فرض تھا۔ اس دوران ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد باگھیری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں ان کی حکمت عملی اب تبدیل ہو جائے گی اور خلیج فارس کے راستے پر حملے کی صورت میں متحدہ عرب امارات کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ قدامت پسند اخبار، جس کے چیف ایڈیٹر اعلیٰ قائد نے کہا کہ اس معاہدے نے متحدہ عرب امارات کو جائز آسان ہدف میں تبدیل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودیہ میں زیادہ تر لوگ سنی مسلم ہیں، جبکہ ایران میں زیادہ تر شیعہ مسلم ہیں، اور سعودیہ اپنے آپ کو مسلم کا مرکز مانتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے آنے والے مستقبل میں اسرائیل اور سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایران کے تعلقات مزید زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس خطے میں امن تباہ ہو سکتا ہے۔
متحدہ عرب امارات ایران اور سعودیہ کو ایک دوسرے کے سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ امریکہ نے ایران پر بہت ساری پابندیاں عائد کی ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران سے اپنی لگائی گئی ساری پابندیاں ختم کر دے تاکہ ایران آزادانہ طور پر ایران کی حکومت فیصلے کر سکے اور ایران کی جو معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں ایران اپنی معیشت کو امپروومنٹ کر سکے، ایران میں ڈالر کی بحالی ہو سکے اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کسی ممالک کو بھی ایک دوسرے کے سیاسی معاملات میں عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تھینک یو سو مچ فار دس ویڈیو۔